ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات محترم، سرے شام سے لے کر اب تک بے شمار باتیں آپ نے نثر و نظم میں سماعت کی، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا عالم کچھ غلط نہیں بولتا نہ پڑھتا ہے۔ انہی باتوں میں ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کئی نسخے رہے ہوں گے، پتہ نہیں آپ نے اس کو پکڑا یا ہوا کے دوش پر اسے اڑ جانے دیا۔ ابتدا میں ہی میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جلسہ کروانے اور تقریریں سننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جلسے میں آپ صرف اس لیے آؤ کہ دیکھیں کہ کون سا شاعر بہت اچھا پڑھتا ہے یا کون سا مقرر ہمارے اندر جذبات بیدار کرتا ہے۔ جلسہ کروانے اور جلسے میں آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر آنے والے علماء کرام کے بیانات کو سن کر اپنی بگڑی بنانے کا ہمیں کون کون سا نسخہ ملتا ہے۔ آج ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ مجلسوں میں آنے کا جو مقصد تھا، مقصد ہمارا فراموش ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ صرف ہم نعت سننے آتے ہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے نہیں۔ صرف ہم تقریر سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں، اس سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کی نیت سے نہیں آتے۔ تو دوستان محترم، جلسہ کروانے والا تو قیمتی باتیں آپ کے دامن تک پہنچا کر کامیاب ہو جائے، لیکن آپ کو اپنا وقت برباد کرنے کا گناہ ملے گا۔ یہ مت سوچنا کہ آپ جلسے میں آئے ہیں تو آپ کو صرف آپ کے دامن میں ثواب ملتا ہے، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر یہاں آپ سریلی آواز سننے آئے ہیں تو سریلی آواز سننے میں کوئی ثواب نہیں ہے، سریلی آواز سننے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر آپ گرجدار آواز اور ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والے الفاظ سننے کے لیے آئے ہیں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دوستو، آئے دن ہمارے علاقوں میں جلسے ہوتے رہتے ہیں لیکن ہماری قوم بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ قوم سنتی تو ہے لیکن عمل نہیں کرتی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو قوم ہمارے اوپر پر چلا رہی ہے، آنکھیں دکھا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پنجوں سے ہمارا گلا ناپ رہی ہے، ان کے بارے میں اس شعر میں صرف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، بولنے کا سلیقہ انہیں ہم نے سکھایا، معاملات ہم نے بتایا،
معاشیات کا طریقہ ہم نے دیا، سیاسیات کی بنیاد ہم نے ڈالی، عزت وقار مرتبہ کیا ہے اس سے پردہ کشائی ہم نے کی، لیکن حال یہ ہے مسلمانوں ہم نے دیا تو سب کچھ دے دیا، ہمارا ہاتھ خالی ہو گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ان کے ہاتھ میں کچھ دینا ہے اور ان کا ہاتھ پہلے سے بھرا ہوا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے۔ ہم نے ان کو دے دیا، ان کا لے لیا، ذلت ہم نے ان سے لے لی، غلط راہ روی ہم نے ان سے لے لی، جھوٹ ہم نے ان سے حاصل کر لیا، مکاری ہم نے ان سے سیکھ لی، وقار ہم نے ان کو دے دیا، عزت ہم نے ان کو دے دی، مرتبہ ہم نے ان کو دے دیا۔ بلکہ یوں کہو کہ جو دھڑکنیں ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ دھڑکنیں ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی، جو فکر ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ فکر ہم نے ان کو دے دی۔ تو کہنے والے نے اسی لیے کہا ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مدینہ کانفرنس، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے، لیکن حقیقت ابھی بھی ان کی وہی ہے، ابھی وہ اسی جگہ کھڑے ہیں، لیکن ہماری تقریروں، ہماری تحریروں، ہماری تہذیب کی لاٹھی پکڑ کر وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے تہذیب کی رسی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پستی کے قصرے عمیق میں گرا لیا ہے، ذلت و خواری کے قصرے عمیق میں گرا لیا ہے۔ ورنہ حقیقت تو کچھ اور ہے مسلمانوں، جو ان کی چمک دیکھ رہے ہو نا، جو ان کی دمک دیکھ رہے ہو، جو ان کی آواز میں دھار دیکھ رہے ہو، جو ان کے قوت بازی کو آپ ملاحظہ کر رہے ہو، یہ ان کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حال ان کا میں بتاتا ہوں مسلمانوں، حال ان کا یہ ہے، دیکھو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام عمر، دیکھو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام عمر، لیکن لباس ایسا کہ ایک بھی شکن نہیں، سبحان اللہ، لباس ایسا کہ ایک بھی شکن نہیں۔ مسلمانوں ہم نے اپنے کردار کو چھوڑ دیا، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس رب کا دیا ہوا اس میں ایک کیمیا موجود ہے، ایک ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر اس کو لے لو، اس کو پڑھنا شروع کر دو، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تو جیسے پہلے کامیاب تھے ویسے آج بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ جیسے کل تمہاری طوطی بولتی تھی آج بھی تمہاری طوطی بولے گی، جیسے کل زمانہ تمہارے در اور تمہارے قدم پہ جھکتا تھا ویسے آج بھی زمانہ تمہارے در اور تمہارے قدم پہ جھکتا ہے۔ ذہن سازی کے لیے بات آپ تک پہنچا دو، اے مسلمانوں ہمارے پاس کوئی کب تک آتا ہے، آپ کے پاس کوئی کب تک جائے گا، یا آپ کے پاس کوئی کب تک جائے گا؟ جب آپ زندہ، جب تک آپ رہیں گے، جب تک آپ کی سانس چلتی رہے گی، آپ کا بیٹا آپ کے دروازے تک آتا رہے گا، آپ کی بیوی آپ کے سامنے جھولی پھیراتی رہے گی، بوڑھا باپ آپ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا رہے گا، آپ کا بھائی آپ سے مانگتا رہے گا، کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہو تب تک۔ لیکن مسلمانوں ذرا اپنے مذہب اسلام اور قانون اسلام کو ملاحظہ کر لو کہ اتنا سنہرا مقدر رکھنے کے باوجود بھی ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہو، اتنا اچھا ہنر اپنے پاس ہونے کے بعد بھی مسلمانوں پستی کے قصرے عمیق میں پڑے ہوئے ہو۔ مسلمانوں جب تک ہم زندہ ہیں آپ بھی میرے پاس آ رہے ہیں، میں بھی کسی زندے کے پاس جا رہا ہوں، لیکن مذہب اسلام نے ہمیں وہ زندگی دی ہے مسلمانوں کہ اگر اسے اپنا لو، وہ شعار دیا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو، وہ پیرہن ہدایت دیا ہے کہ اسے اگر لباس کے طور پر اپنے بدن پر ڈال لو۔ ہاں مسلمانوں وہ رسی دی ہے کہ جسے تھام کر آگے بڑھنا شروع کر دو۔ تو مسلمانوں جب تک زندہ رہو گے تب تک بھی زمانہ تمہارے دروازے کا بھکاری بنتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر اللہ سے کہہ کے اپنی زندگی گزارتے رہے تو تمہارے در پر تمہاری زندگی یہ تو زمانہ تمہارے در کا بھکاری رہے گا ہی، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی زمانہ تر کے تمہارے در کی گدائی کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب
قبلہ نظامی نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ کہو گے مولانا پوائنٹ شوڈ بی نوٹڈ کہو گے مولانا بات سمجھ میں پوری نہیں آئی تو بات یوں سمجھ لیجئے مسلمانوں اس زمانے میں ادیان و ملل کی بھیڑ ہے بہت سارے دین موجود ہیں ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا دین سچا ہے عیسائی کہتا ہے میرا دین سچا ہے یہودی کہتا ہے میرا دین سچا میرا دین سچا ہے برادران ہندوستان کہتے ہیں میرا دین سچا ہے مسلمانوں بودھسٹ کہتا ہے میرا دین سچا ہے دین والوں کو دیکھتے چلے جاؤ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے میرا مذہب اچھا ہے لیکن مسلمانوں ہاں مذہب اسلام کا انوکھا پن تمہیں دکھاتا ہو جو دوسرے مذاہب میں تمہیں نظر نہیں آئے گا جو دوسرے دین میں تمہیں نظر نہیں آئے گا میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا دین جھوٹا ہے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے دین میں مکاری ہے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے دین کا میں رد کر رہا ہوں لیکن سنو جو انوکھا پن مذہب اسلام میں ہے جو انوکھا پن اسلام میں ہے جو انوکھا پن مصطفیٰ کے دین میں ہے جو انوکھا پن دین الہی میں ہے وہ کسی دوسرے دین میں نہیں ہے تمہارا آدمی تمہارے دین کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر عمل کرتا ہے یہودی اپنے دین پر اپنے مذہب کی کتاب پر عمل کرتا ہے نصرانی اپنے دین پر اپنے مذہب کی کتاب پر عمل کرتا ہے بے شک بے شک مائک کی آواز صاف نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ایک جملہ آپ کے دل تک پہنچے صرف سماعت تک نہیں جانا دل تک جی بے شک بے شک بیدم بھائی مائک کو صاف کریے بالکل حضرات محترم یہ کو بالکل بند کر دیجیے حضرات محترم دنیا میں ہزاروں مذاہب آپ کو ملیں گے اور ان کے پاس اپنی کتاب بھی اپنا قانون بھی موجود ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے لیکن یہ میرا دعویٰ ہے پوری دنیا سے چیلنج ہے جو انوکھا پن اسلام میں ہے مذہب اسلام میں ہے میرے مصطفیٰ کے دین میں دین الہی میں وہ انوکھا پن کسی مذہب میں نہیں ہے بہت تم اپنے دین پر عمل کرو اپنے مذہب کی کتابوں پر عمل کرو اپنے مذہب کے احکام پر عمل کرو قانون پہ عمل کرو تو ہو سکتا ہے جب تک تم زندہ رہو تب تک تمہیں لوگ معزز سمجھتے رہیں گے تمہیں لوگ بڑا سمجھتے رہیں گے لوگ تمہاری آؤ بھگت کرتے رہیں گے لوگ تمہارے دروازے پر قطار لگا کے کھڑے ہوں گے لیکن جیسے ہی مرو گے مر جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد سال 2 سال 10 سال 20 سال 25 50 سال کے بعد کوئی تمہارا نام لینے والا بھی تمہارے گاؤں میں نہیں ملے گا تمہاری سوسائٹی میں کوئی تمہارے نام کو لینے والا نہیں بوجھ سمجھے گا انسان چھوڑ دے گا اٹھا کے پھینک دے گا تمہارے نام کو یہ تمہارے مذہب کی حقیقت ہے کہ تم اپنے مذہب پر کتنا بھی عمل کرو تمہارا وقار تب تک ہے جب تک زندہ ہو تمہارا مرتبہ تب تک ہے جب تک زندہ ہو تمہارا پاکپن تب تک ہے جب تک زندہ ہو تم اولو العزم تب تک ہو جب تک زندہ ہو ہاں مسلمانوں بلندی کے اوجے سریا میں تب تک ہو جب تک زندہ ہو لیکن جیسے مرو گے مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے 2 4 10 سال 20 سال بعد تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ملے گا لیکن آؤ تمہیں مذہب اسلام کے بارے میں بتاتا مذہب اسلام پر اثر مذہب ہے کہ مسلمانوں اگر اس کے قانون پر عمل کرنا شروع کر دو اس کے قانون کو ماننا شروع کر دو اس کے قانون کو اپنی زندگی میں شامل کر لو مسلمانوں یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں میں صرف آپ کے لیے بول رہا ہوں میری ماں بہنیں آپ کے لیے بول رہا ہوں کسی تیسرے کو میں نہیں سنا رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا مذہب کتنا پاورفل ہے اے مسلمانوں آپ کے مذہب میں وہ انوکھا پن ہے کہ جب اس مذہب اسلام کے قانون پر عمل کرنا شروع کر دو اس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دو گے تو اے مسلمانوں جب تم مدرسے میں اس کی تعلیم لینے کے لیے جاؤ گے تو تمہیں طالب علم کا نام دیا جائے گا اور تمہارا انوکھا پن دیکھنا شروع کر دو ہاں مسلمانوں مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے اور آگے درجات کو بلند فرماتا ہے اور آؤ انوکھا پن دیکھو مذہب
اسلام کا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب طالب علم اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد موجود ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کے راستوں میں اپنا پر بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے مسلمانوں اور مصطفیٰ کی زبانی اور آگے سنتے ہوئے چلو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے اپنے عذاب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھا لیتا ہے۔ اے مسلمانوں ہمارے مرحومین مرتے ہیں تو ان علماء کو غیر نظر سے مت دیکھا کرو۔ ہاں مسلمانوں حسد کی نظر سے نہ دیکھا کرو، اے مسلمانوں نفرت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، بلکہ یہ تمہارے لیے رب کی نعمت ہے، رب کی برکت ہے، رب کا فضل ہے، رب کے کرم کی صورت میں ہے۔ تمہارا باپ مر جائے تو روزانہ مدرسے کے پرنسپل صاحب کے پاس پہنچ جایا کرو، کسی عالم کے پاس پہنچ جایا کرو۔ حضرت مجھ پر اتنا کرم کرے بس زیادہ نہیں، چند سیکنڈ کے لیے میرے باپ کی قبر کے پاس سے گزر جائے تو احمد نظامی مصطفیٰ کی زبان کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا طالب علم گزرے تو 40 دن کے لیے تمہارے باپ کی قبروں سے عذاب اٹھ جائے گا۔ تو سوچو اگر عالم گزر جائے تو تمہارے باپ کے رتبے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں آؤ چلو، بات کھینچو تو بہت لمبی چلی جائے گی۔ طالب علم آگے بڑھتا ہے مسلمانوں، مدرسہ پار کرتا ہے۔ ہاں مسلمانوں اب باپ نے کہا بیٹا 5 تک پڑھ چکا ہے، اب مولوی کی پڑھائی کر لے۔ بیٹا اعدادیہ اولا ساتھ سامنا خامسہ پڑھتا ہوا مسلمانوں فضیلت کی دستار لے لیتا ہے۔ ابھی جس کو محمد عمران کے نام سے بلایا جاتا تھا، ہاں مسلمانوں مذہب اسلام کا انوکھا پن پاک پن خالی دکھا رہا ہوں آپ کو، جس کو محمد اسلام کے نام سے بلایا جاتا تھا، ہاں مسلمانوں گاؤں والے کامران کے نام سے بلاتے تھے، ہاں مسلمانوں جس کو محمد احمد کے نام سے بلاتے تھے، جس کو جلال الدین کے نام سے بلایا جاتا تھا، آج انسان اس کا نام لینا بے ادبی سمجھتا ہے۔ جب وہ فضیلت کی دستار لیتا ہے یا حفظ کی دستار لے لیتا ہے یا کرم کی دستار لے لیتا ہے تو اسی دن سے عظمت کی عزت کی وقار کا وہ تاج اللہ اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ ہر چلنے والا کہتا ہے مولانا صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، محدث صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں تمہارا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ مذہب اسلام کا انوکھا پن دیکھو کہ جیسے ہی مذہب اسلام کے قانون کو اپنی زندگی میں تم شامل کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و وقار کا وہ تاج تمہارے سر پہ رکھتا ہے کہ زمانے کو تو نام لے کے بلایا جاتا ہے لیکن مسلمانوں تمہیں عالم دین کہہ کے بلایا جاتا ہے، تمہیں حافظ صاحب کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ یہ زمانے میں کوئی کہہ سکتا ہے بے شک بہت بہت کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انجینئر کو بھی انجینئر کہہ کے بلایا جاتا ہے، یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے مسلمانوں کہ ہاں وکیل صاحب کو بھی وکیل صاحب کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس انوکھے پن کی کہ عالم اور ڈاکٹر میں کیا فرق ہے مسلمانوں۔ ایک عالم جو مسجد میں پہنچتا ہے ڈاکٹر دونوں کو اس کے صفت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اس کے ہنر کے ساتھ بلایا جاتا ہے ڈاکٹر کروڑپتی، ہے انجینئر اربپتی، ہے وکیل کھربپتی، لیکن اے مسلمانوں جب مسجد میں پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کی نگاہ مصلی کی طرف اٹھتا ہے تو ڈاکٹر اپنے قدم کو دیکھتا ہے اور اس کی تھنکنگ بولتی ہے، سوچ بولتی ہے، اس کا وجود بولتا ہے ہائے میں زمانے کے لیے ڈاکٹر ہوں لیکن میرا قدم اس قابل نہیں ہے کہ مصلی پہ قدم رکھ سکو، میرا وجود اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کی امامت کر سکو۔ مذہب اسلام کا انوکھا پن دیکھو مسلمانوں، ہے گاؤں کا فقیر، ہاں مسلمانوں ہے گاؤں کا فقیر، لوگوں کی مدد سے اس کے گھر کا گزارا چلتا ہے لیکن قانون اسلام کو جب اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے تو وہی ڈاکٹر بڑی محبت سے کہتا حافظ صاحب مصلی پہ چلو، خود بھی رب کے قریب ہو جاؤ، مجھے بھی رب کے قریب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت کیا کہنا۔ آؤ اور آگے بڑھو، اسلام کا انوکھا پن دیکھو مسلمانوں۔ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں اگر اس بات کو سمجھ گئے اور اس پر عمل کر لیا، اور میں کہوں گا میں جو کہتا ہوں اس پہ آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا، نہیں عمل کریں گے تو دامن آپ کا پکڑوں گا میں۔ مولا بڑی محنت سے پسینہ بہائے کے سمجھائے رہے ہیں بکھریا والا۔ بے شک
हाँ दामन पकड़ूंगा भाई। आपको मानना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। जो बातें कह रहा हूँ उसको धीरे धीरे अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। शामिल करने की कोशिश करेंगे ना। खास करके हई सफा चट्टे वालों से मेरी इजाजत है। अल्लाह, ये तुम्हारा वकार नहीं है ना, ये तुम्हारा वकार नहीं है। लगे हाथ एक बात लेते चलो। अच्छा, किसी बेदाढ़ी को किसी ने कभी पीर अपना बनाया है? पीर बनने के लिए दाढ़ी चाहिए, इमाम बनने के लिए दाढ़ी चाहिए। हाँ मुसलमानों, और कभी किसी बेदाढ़ी वाले की मजार भी नहीं बनी है, दाढ़ी वाले ही की मजार बनी है। बेशक ये इतनी अच्छी चीज है, अगर इस पे बोलने पे आऊँ तो बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सिक्की निजामुद्दीन साहब ने इस पे एक रिसाला लिखा है जिसको मैंने चाट रखा है, याद कर रखा है मैंने। इस पे एक रिसाला तहरीर फरमाया है। बहक है मुसलमानों, ये जरूरी है हमारे लिए। आओ मजहब इस्लाम कानों का पन दिखाओ, आलिम बन गए, हाफिज बन गए, मुसलमानों मुहद्दिस बन गए, मुफस्सिर बन गए। अब उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में अमल करते हैं मुसलमानों, अमल करते रहे, फराइज अदा करते रहे, नवाफिल अदा करते रहे, फराइज अदा, नवाफिल अदा, फराइज अदा, नवाफिल अदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला अब अपने मुबारक दीन का मुबारक एहसान उसके वजूद पर ऐसे फरमाता है कि ए मुसलमानों, जब तक वो जिंदा है जिंदा ही रहता है, लेकिन जैसे ही उसके कब्जे उंगली से उसकी परवाज करती है, मजहब इस्लाम का अनोखा तर्ज बोल रहा है, मजहब इस्लाम का तेवर बोल रहा है। मुसलमानों, जब कोई बंदा फराइज तो फराइज, नवाफिल पे नवाफिल अदा करता रहता है, बुखारी शरीफ किताबुर रिकाब की हदीस के मुताबिक मेरे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है कि जब कोई बंदा इल्म के मुताबिक अमल और अमल के साथ साथ नवाफिल भी अदा करता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि मैं उसे अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। जब महबूब बंदा उसे बना लेता हूँ तो दूसरी हदीस के अकॉर्डिंग मौत तो उसके पास आती है, लेकिन सिर्फ मौत का मजा देने के लिए पैसे ही मौत आई, कब्र के हवाले हुआ, फिर साबिक जिंदगी की तरह उसे कब्र में जिंदगी बनाया। बेशक बहुत क्या कहना। इसीलिए मुसलमानों, मजहब इस्लाम में जब कोई मरता है तो मर नहीं जाता है, बल्कि उसे जिंदगी हासिल होती है। पता लेते चलो कि मरने वाला तो मर गया, लेकिन जिंदगी कैसे मिली, आओ देखते चलो किसको किसको मिल गया है। ये मुसलमानों, जिलान में एक बच्चा पैदा हुआ, माँ ने नाम अब्दुल कादिर रखा, बगदाद में पहुंचा, इल्म हासिल किया। हाँ मुसलमानों, इबादत और रियाजत की सरहदों को पार किया, अल्लाह के हुक्म की मंजिल पर फायज हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मर्तबा दिया। कहीं गौसे आजम उसको कहा जाता रहा, कहीं दस्तगीर उसको कहा जाता रहा, और तारीख के हवाले से हम देखते हैं जब तक वो जिंदा रहा, जमाना तब भी उसके दरवाजे पे छुपता रहा, उससे सवाल करता रहा, उससे मांगता रहा। लेकिन जब अपनी जाहिरी हयात को मुकम्मल करके कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत वो अपने कब्र में जाता है। मुसलमानों, 900 साल का जमाना उस अब्दुल कादिर को गए हुए हो गया, लेकिन जमाना आज भी उनसे भीख मांग रहा है, उनके घर की गवाही कर रहा है, उनके नाम से सवाल करता है। और हर महीने में बहुत सारे लोग हैं, हर महीने की 11वीं तारीख को हुजूर गौसे आजम के नाम का फातिहा करवा के अपने अमल से और दामन फैलाकर, अपने अमल से, जबान से कहकर, अपने किरदार से यह साबित कर रहे हैं कि यह जमाने वालों, दुनिया में जितने मजहब वाले थे अपनी किताबों पे अमल करते रहे, मरे तो मर गए, मरने के बाद कोई उनके दरवाजे पर नहीं जा रहा है। लेकिन मज़हब इस्लाम में जब अब्दुल कादिर ने कुरान की तालीम को, हदीस नबविया की तालीम को अपनाया, तो ऐसे बुलंद रुतबा हुए, ऐसे जिंदा हुए कि जब तक जिंदा थे तो जिंदा थे ही, लेकिन जब मौत आई तो उससे बेहतर जिंदगी उन्हें मिल गई। कल भी जमाना उनसे मांगता था और आज भी जमाना उनसे मांग रहा है, और कयामत तक जमाना उनसे मांगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मजहब इस्लाम में मिलेगा।
میرے خواجہ نے اس تعلیم کو اپنایا تو جب تک زندہ تھے زمانہ ان سے مانگتا رہا. ہاں مسلمانوں 900 سال ان کو بھی گئے ہوئے ہو گیا لیکن زمانہ آج بھی ان سے مانگ رہا ہے. ہاں مسلمانوں صرف اپنا ہی نہیں مانگتا ہے, غیر بھی جا کے مانگتا ہے. داڑھی والا بھی مانگتا ہے, چوٹی والا بھی جا کے وہاں پر مانگتا ہے, پگڑی والا بھی مانگتا ہے, ٹوپی والا بھی جا کر وہاں مانگتا ہے. ہر کسی کا مانگنا بتا رہا ہے. میرا معین الدین جب تک ازمین میں چلتا پھرتا رہا تب بھی زمانہ مانگتا رہا. دلی میں آیا لوگ مانگتے رہے اور جب میرا خواجہ اپنی قبر کے حوالے ہو گیا تو دلی والے آج بھی ان کے دروازے پر جا رہے ہیں, یو پی والے آج بھی ان کے دروازے پر جا رہے ہیں, ایم پی والے آج بھی ان کے دروازے پر جا رہے ہیں. یہی جگہ نہیں ہے مسلمانوں, دنیا کے گوچے گوچے سے لوگ پہنچتے ہیں. ہاں مسلمانوں خواجہ کے دروازے پر اپنا دامن پھیلا کے زمانے کے مطلبہ کرتے ہیں. زمانے والے ہوشیار ہو جاؤ, ہمارے مذہب اسلام میں اتنا پاور ہے کہ جس کو اپنا لیتا ہے, جو اس کو اپنا لیتا ہے پھر اسے موت کبھی تنگ ہی نہیں. بے شک بہت کیا کہنا ہے. لیکن مسلمانوں ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں اس کے قانون کو. ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کتنو چلاؤ جو ہمارا من کر دے تو کتنو چلاؤ نہ بابو جو من کری تو انہیں. اور یہ بابو لوگ بگڑے ہیں بڑکن کی وجہ سے, بڑکن کی وجہ سے بگڑے ہیں. جو من ہماری مرضی ہم آزاد, ہماری مرضی میری مرضی, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میری مرضی, میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں میری مرضی. یہی بات ہے نا. اگر زبان سے نہیں کہتے کہ کردار سے چہرہ گھمائی کے کہہ دیتے ہیں کہ میری مرضی. ہم داڑھی رکھے یا نہ رکھے میری مرضی, ہم کرتا پائجامہ پہنے یا نہ پہنے میری مرضی. ہم چاہے بایولوجی کی تعلیم حاصل کریں یا زولوجی کی تعلیم حاصل کریں یا میتھ کی تعلیم حاصل کریں یا انگلش کی تعلیم حاصل کریں, چاہے سوشیولوجی کی تعلیم حاصل کریں چاہے قرآن کی تعلیم حاصل کریں, میری مرضی. ہم چاہے اپنے بچے کو انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں یا مولوی بنائیں, میری مرضی. یہ میری مرضی میری مرضی میری مرضی نے اسلام کے دامن کو ہم مسلمانوں داغدار کر دیا ہے. اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. آج کچھ لوگ صاحب نے بیٹے کو عالم بنا دیجیے. مولانا کون عالم بنانے جائے, ڈاکٹر بناؤں گا. ارے نہیں, ہمارے نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہمارے نبی نے کہا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمانوں مرد اور عورت پر فرض ہے. ہے مولانا میری مرضی, میں اپنے بیٹے کو چاہے عالم بناؤں چاہے ڈاکٹر بناؤں, تمہاری کیا جاتا ہے. میری مرضی میری مرضی میری مرضی, یہ نعرہ لگتا ہے. اچھا, اور جب تم مرو تو کوئی مولوی کہتے میں جنازہ یا نہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, میری مرضی. سب کا کرنا. بے شک نکاح کا موقع ہے, میں نکاح پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, میری مرضی. تب کیا کرو گے؟ بے شک صحیح. کہاں جاؤ گے؟ میری مرضی کی رٹ جس طرح آپ لگاتے ہو, اگر مولوی اپنی مرضی کی رٹ لگانے لگے, میری مرضی چھوڑ دو مولوی کی. اگر آپ کی بیوی آپ کے سامنے کھڑی ہو کے کہتے میں مائکے رہوں چاہے سسرال رہوں, میری مرضی. میں آپ کی کمائی اپنا خرچہ کروں یا اپنے بھیا کو دے کے خرچہ کرواؤں, میری مرضی. میرے گھر کا سامان ہے, چاہے میں اس کو اپنے پاس رکھوں یا دیوار پہ اٹھا کے پھینک دوں, میری مرضی. آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے بابا میں چاہے سنیما دیکھنے جاؤں, چاہے میں کرکٹ کھیلنے جاؤں, چاہے میں اسکول میں پڑھنے جاؤں, میری مرضی. یا آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ دے کہ میں چاہے گھر کے اندر پردہ کر کے رہوں یا بازاروں میں یا چوراہوں پر جا کر بے پردہ گھوموں, میری مرضی. تو کیا کرو گے جب میری مرضی میری مرضی میری مرضی؟ تو اپنے بیٹوں کو بھی دو نا یہ آزادی کی, بیٹا کہہ تیری مرضی. یہ بچوں اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ابا آپ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری مرضی, تو ابا میں اپنے مولویوں کی گستاخی نہیں کر سکتا, میں آپ سے کہتا ہوں میری مرضی, میں پڑھوں یا نہ پڑھوں, میری مرضی. میں آپ کی بات مانوں یا نہ مانوں, میری مرضی. تو جب اپنا دامن پھٹتا ہوا دکھائی دیا, آج کے مسلمانوں تمہاری ایک کوتاہ نظری ہے کہ اسلام کا دامن پھٹنا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. مذہب اسلام کے وقار کی چادر تار تار ہو رہی ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور جب تمہارے عزت کی چادر پھٹتی ہے تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تمہیں احساس ہے کہ میری عزت میری بیٹی اچھل رہی ہے, تم
मुस्तफा की आंखों में कांटे चुभ रहे हो तब दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें? जब तुम अपने चेहरे से तालियों को छिलवाकर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और अच्छे और खूबसूरत चेहरे का मजाक उड़ाते हो तब एहसास नहीं होता है। और तुम्हारा बेटा तुम्हारा मजाक उड़ा देता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे इखलाक, तुम्हारी बात और तुम्हारे ज़मीर के खिलाफ काम कर देती है तो चिल्लाना शुरू कर देते हो कि मेरी तो इज्जत चली गई। मैं कहूंगा ऐसे बापों की औलादों से कि जब देखना अपने बाप को कि तुम्हारा बाप मज़हब इस्लाम की धज्जियां उड़ा दे रहा है तो ये मुसलमानों अदब के दायरे में रहते हुए अपने बाप को बंदी बनाकर, अपने बाप को जुमला नोट कर लो मुसलमानों, अपने बाप को बंदी बनाकर औरंगजेब आलमगीर की तरह मुसलमानों शहंशाह को उसके कमरे में कैदी बना देना कि ये मेरा बाप मेरे दिल में मुस्तफा का दिया हुआ दिल है, जब तक मेरे पास ये दिल रहेगा मैं तुम्हें मज़हब इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ मुसलमानों, मेरी मर्जी करके तुमने मज़हब इस्लाम को तार तार कर दिया है, लेकिन आपको नहीं पता है, नहीं पता है आपको। हाँ मुसलमानों, आपको कतई नहीं पता है। आपको लगता है कि हमेशा के लिए दुनिया में आए हो, हमेशा के लिए। एक दिन मरना है, एक दिन यहां से जाना है। आज मौका है, तौबा कर लो। और किसकी जबान से सुनने के बाद तौबा करो ये कोई नहीं जानता, लेकिन तौबा कर लो, इतना कहता हूं तौबा कर लो मुसलमानों। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं मुसलमानों की, कौन सी आयत या कौन सी बात कब किसके दिल में उतर जाती है कौन जाने। हाँ मुसलमानों, हजरत उमर चले थे मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन जब सूरत ताहा की आयत करीमा इन्नी ला इलाहा इल्ला फाबुदनी व अपनी सलात अलैहि ज़िक्री वाली आयत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी है तो अपने पहलुओं का कदम पकड़ लिया कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बदन पे ये कुफ्र का कीचड़ लगा रहे। मुस्तफा की नजरों के सामने कर दो ताकि उसकी की सिफत रखने वाला मुस्तफा अपनी नजरों के कीलिया से मेरे बदन की सारी गंदगी सारे कुफ्र को दूर कर दे। मुसलमानों, इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अक़िम सलात अलैहि ज़िक्री की आयत ने हजरत उमर की जिंदगी को बदल के रख दिया। और मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला ये हाँ मुसलमानों मिस्र के लिए बसरा के लिए निकले। इनको बसरा के लिए जाना था, दरिया के किनारे पहुंचे तो दरिया पार करने के लिए हर किसी को मालूम है कश्ती की जरूरत होती है, कश्ती की जरूरत होती है। सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला दरिया के किनारे खड़े, इतने में एक कश्ती आती है। सैयदना हाशिम ने कहा मुझे कश्ती में सवार कर लो, तो कश्ती में सवारी ने कहा मैं तुम्हें कश्ती में सवार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पूरी कश्ती को बुक कर रखा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अपनी खूबसूरत खादिमा के साथ इसमें बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ पर नाच गाना हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा आए जिससे मेरे शबाब में, मेरी अय्याशी में, मेरे ऐशो इशरत में खलल पड़ जाए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता। ए मुसलमानों, सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हट गए, लेकिन खादिमा ने कहा ए मेरे मालिक, अगर मेरी एक भी सुनते हो तो इस नेक सूरत आदमी को अपनी कश्ती के किसी कोने में जगह दे दो। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी कश्ती जगह मिल गई। सैयदना हाशिम बैठ गए, कश्ती ने अपने मंजिल की तरफ अपने कदम को बढ़ाया, कश्ती अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू हो गई। जब कुछ दूर कश्ती चली है तो हाँ मुसलमानों, मालिक ने अपनी खादिमा से कहा कि लाओ शबाब, लाओ खाने का दस्तरखान सजाओ। खाने का दस्तरखान सजाया गया। सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई दिन से खाना नहीं खाया था। मुसलमानों, जरा गौर तो करो, हमारे असलाफ की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि मुसलमानों जब तक उन्हें हलाल तैयब और पाक खाना नहीं मिलता था तब तक वो खाना नहीं खाया करते थे, लेकिन आज हम जो निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, क्या कभी आपने ये जांचने की कोशिश की है कि जो लुक़मा हमारे पेट के अंदर जाता है ये हलाल है या हराम है? गौसे आज़म के मानने वाले हो, फातिहा खानी करवाते हर महीने में, अब नहीं कम से कम साल में तो करवाते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा गौस 40 दिन तक कुछ नहीं खाता था? पूछा गया एक सगीर आप जमाने को
सहारा देने वाले हैं, आखिर आपके हलक के नीचे निवाला क्यों नहीं उतरता था? जो मेरा गौस इरशाद फरमाता है कि जब तक किसी लुकमे पर मुझे यकीन नहीं हो जाता था कि हलाल तैयब है या नहीं, तब तक मैं उसे अपने हलक से नीचे नहीं उतरने देता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुसलमानों, हमारे असलाफ की तारीख रही है कि हर नवाले को जांच कर खाया है, हर लिक्मे को लुकमे को परख कर खाया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हराम है। सैयदना हाशिम है, कई दिन हो गए उन्हें खाना मैसर नहीं आया, खाने का दस्तरखान सामने लगा है, खादिमा ने आगे बढ़कर सैयदना हाशिम को भी बुलाया है, कई दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन मेरे हुजूर को ये जुमला मुलाहजा करो, नोट करो। कहा ये खादिमा तो ये तो बता कि तेरा मालिक कौन सा काम करता है जिसकी बुनियाद पर तूने ये दस्तरखान सजाया है, जिसकी वजह से ये दस्तरखान सजाया है? तो खादिमा ने बताया कि मेरा मालिक अगरचे अय्याशियों में मुब्तला रहता है, लेकिन तिजारत का काम करता है, बड़ी ईमानदारी के साथ किया करता है, उसकी कमाई का पाई पाई पैसा पैसा उसकी कमाई का हलाल तय्यब है। सैयदना हाशिम अपनी जगह से उठे हैं, दस्तरखान पर बैठे हैं, बिस्मिल्लाह करके चंद लुकमे खाए हैं, चंद लुकमे खाने के बाद पीछे हट गए हैं। मालिक ने कहा ये हाशिम, आपने लुकमा तो खा लिया, क्या मशरूब में मेरा साथ ना दोगे, क्या शराब ना पियोगे? सैयदना हाशिम ने समझाते हुए कहा था ये मेरे कलमे के भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मदीने के ताजदार ने शराब को हराम करार दिया है? अल्लाह अकबर। हाँ मुसलमानों, ये एक ऐसी चीज है, सबको मालूम है कि नाच गाना हराम है, लेकिन हर घर में नजर आता है। सबको मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है कि शराब पीना हराम है, लेकिन आज मुसलमानों के हलक शराबों से तर हो रहे हैं और मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज का मुसलमान कहता है वो शराब पीता है, वो जाने मैं क्यों बोलने जाऊं। अल्लाहू अकबर कबीरा। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम तस्लीम के जमाने में एक मर्तबा फरिश्ते एक गांव को मुसलमानों अजाब देने के लिए आए, तो सालेह अलैहिस्सलाम तस्लीम ने कहा था कहाँ जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा था फला आबादी को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था वहां पर तो नेक लोग भी रहा करते हैं, वहां पर इबादत गुजार भी रहा करते हैं, किताबों की तिलावत करने भी वाले रहा करते हैं। जब उस बस्ती को तुम तबाह करोगे तो वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, वो भी हलाक हो जाएंगे, वो भी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ मुसलमानों, तारीख में फरिश्तों का जुमला मौजूद है। फरिश्तों ने कहा था रब को इस इबादत की कोई जरूरत नहीं है जिसमें तबलीग ना। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इस इबादत की जरूरत नहीं है जिसमें तबलीग ना हो, जिसमें दूसरों के लिए तंबीह ना हो, जिसमें दूसरों के लिए ताकीद ना हो। क्या कुरान नहीं पढ़ा? कुरान पाक के 30वें पारे की एक बहुत ही मशहूर सूरह पाक है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। आमिलुस सालिहात के साथ व तवास्सौ बिस सब्र और हक़ दोनों को जोड़कर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि मुसीबतों के वक्त लोगों को सब्र की ताकीद करनी है, और मुसलमानों जब गुमराह होते हुए देखना है किसी को तो हक की आवाज के साथ उसे अपनी तरफ बुलाना भी है। बेशक सुभान अल्लाह। आमिलुस सालिहात से काम नहीं चलेगा। आमिलुस सालिहात, हम नमाजी हैं, वो बर्बाद है तो है हमारा बर्बाद। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप भी बर्बाद हो, आप भी बर्बाद हो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि नेकोकार क्या उन्हें भी अज़ाब दोगे? तो फरिश्तों ने कहा था अल्लाह को उन नेकियों की जरूरत ही नहीं है जिन नेकियों के साथ तबलीग ना हो। तो हे मुसलमानों, किसी को अगर गलत काम करते हुए देखो, अपने भाई को गलत काम करते हुए देखो तो उसे रोक दो, पड़ोसी को गलत काम करते हुए देखो तो उसे रोक दो, हाँ मेहमानों को गलत काम करते हुए देखो तो उसे रोक दो, रिश्तेदारों को गलत काम करते हुए देखो तो उन्हें रोक दो, बच्चों को गलत काम करते हुए देखो तो उन्हें रोक दो। हे मुसलमानों, बेटी को नमाजी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बीवी को नमाजी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपने अंडर में रहने वालों की ताकीद तुम्हारे जिम्मे पर है। हे मुसलमानों, जिन पर तुम्हारी हुक्मरानी चलती है, जिन पर तुम्हारी मुसलमानों प्रधानी चलती है, जिन पर तुम्हारा हुक्म चलता है, उनको सुधारना, गलत रास्ते से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर
جن کو روکا نہیں ہے. کہوگے مولانا ایسا بھی ہے کیا؟ میں کہوں گا ہاں. قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ عبس شریف ہے. سورہ عبس شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اے مسلمانوں اس کا ترجمہ جب سنو گے اور تفسیر سنو گے تو تمہارے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک جائے گی. مسلمانوں اللہ فرماتا ہے ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن ہاں مسلمانوں شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا, رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگے گا, دوستوں کو دیکھ کر بھاگے گا. مسلمانوں اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہاں بیوی شوہر کو دیکھ کر کیوں بھاگے گی یا شوہر بیوی کو دیکھ کر کیوں بھاگے گا؟ تو مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ہمارے انڈر میں تھے ہم نے ان کو روکا نہیں. مثال کے طور پر ہماری بیٹی ہمارے انڈر میں تھی, ہماری بیٹی ہمارے انڈر میں تھی, ہمارا بیٹا ہمارے انڈر میں تھا, ہماری بیوی ہمارے انڈر میں تھی. ہم نے ان کو روکا نہیں. تو جب سامنے سے بیوی آئے گی تو ہم پتلی گلی کا راستہ پکڑتے ہوئے نظر آئیں گے حشر کے میدان میں, بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے حشر کے میدان میں. سوال ہوگا کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو جواب ملے گا وہ بیٹی میرے انڈر میں تھی دنیا میں, اسے فاطمہ کی کلیم مجھے بنانا چاہیے تھا لیکن میں نے ایشوریہ رائے کا اسے غلام بنا دیا. ہم مسلمانوں ان لنڈیوں کے, ہم مسلمانوں ان آواروں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے راستہ کیا ہے؟ ٹی وی کی صورت میں میں نے مہیا کر دیا, پی سی آر کی صورت میں میں نے مہیا کر دیا, کمپیوٹر کی صورت میں میں نے مہیا کر دیا, موبائل میں یوٹیوب فیس بک اور واٹس ایپ کی صورت میں اپنی بیٹی کے لیے مہیا کر دیا. جس بیٹی کو فاطمہ کی کنیز بنانا چاہیے تھا ان آواراؤں کی کنیز بنتی ہوئی نظر آئی. جس بیٹی کو فاطمہ کی کنیز بننے کے لیے تیار کرنا تھا, نمازی بنانا تھا, وہ میری بیٹی ڈانسر بن گئی. جس بیٹی کے سینے میں قرآن پہنچانا تھا اس بیٹی کے سینے میں میں نے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار پہنچایا ہے, انگریزی پہنچائی ہے. تو یہ لوگوں سنو میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی سے یہ پوچھا تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ تو میری بیٹی نے کہا پروردگار عالم اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں, اس کی ذمہ دار میرا باپ ہے. میرا باپ چاہتا تو مجھے فاطمہ کی کنیز بنا سکتا تھا, میرا باپ مجھے چاہتا تو سجدوں کی یادی بنا سکتا تھا, میرا باپ مجھے چاہتا تو میرے سر پہ دوپٹہ دے سکتا تھا, میرا باپ مجھے چاہتا تو نقاب پہنا سکتا تھا, میرا باپ چاہتا تو قرآن کی تعلیم دے سکتا تھا. لیکن میرے باپ نے غیروں کی تعلیم میرے لیے مہیا کی. آج انہی تعلیمات کی بنیاد پر, انہی اصولوں کی بنیاد پر یہ مولا اگر میں جہنمی ہوں تو مجھ سے پہلے میرے باپ کو چاہتا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مدینہ کانفرنس, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اسی طرح بیوی جس کو ساری کمائی لے جا کے دیتے ہو نا, بیوی کہتی ہے کہ ہم کو ایک جوڑی چاہیے, عید میں 4 جوڑی لا کے دیتے ہو, یہ بھی آپ کا دامن پھاڑے گی. کیونکہ جب اس بیوی سے اللہ پوچھے گا تو نے پردہ کیوں نہیں کیا, پھر بیوی کہے گی یا اللہ میں کیا کروں. یہ کہتا تھا کہ میک اپ اچھے سے کر لینا, فلاں شادی میں جانا ہے, سب سے خوبصورت تو دکھنی چاہیے, تب دیکھ کر کہے کہ فلاں کی محربہ سب سے خوبصورت ہے. یہ مولا بے پردہ مجھے کسی اور نے نہیں, میرے شوہر نے بنایا ہے. کبھی اس کے شوہر سے میرا شوہر مجھے ملواتا تھا, یہ میری بیٹی ہے, ہائے ہیلو کیسے ہوا تھا. یہ مولا میرے شوہر نے مجھے غلط راستے پر ڈالا. مولا اگر میں ذمہ دار ہوں تو بڑا ذمہ دار میرا شوہر ہے. اس کو اسی طرح اپنا ہر کوئی ہمارے طرف اشارہ کر دے گا. مسلمان جاؤ گے کہاں بھاگ کے, جاؤ گے کہاں بھاگ کے, نہیں بچو گے مسلمانوں تو آپ سنبھل جاؤ. اور جس کی جو ذمہ داری اس ذمہ داری کو پکڑے, اپنی بیوی کو ایک بار برابر بھی منہ مت کرنے دو, ادھر ادھر مت جانے دو. نماز پڑھے گی تو میرے چہرے پہ تو خوشی دیکھے گی, ورنہ چلا اس پر دیکھے گی. اپنی بیوی کو کہو کہ اگر تو نے نماز چھوڑا, تو نے نماز چھوڑا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. دیکھو کون سی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے. دونوں ٹھنکی اپنی بیوی کو, تیری نماز قضا ہوئی تو میری زندگی سے بے دخل کر دوں گا تجھے. قسم خدا کی ہر بیوی نمازی بن جائے گی, ہر بیوی نمازی بن جائے گی. اور بیوی بھی دھمکی دے دینا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ کے آئے تو دروازے میں نہیں کھولوں گی, میں کھانا نہیں پکاؤں گی. میں اگر میاں بیوی چاہ لے تو دونوں ایک دوسرے کو نمازی بنا سکتے ہیں, لیکن دونوں اٹکلے میں مشغول ہیں.
अटखेलियों में मशगूल है, दुनियादारियों में मशगूल है। ना इसे खबर है कि मेरा शोहर जहन्नमी हो चुका है, ना उसे खबर है कि मेरी बीवी और एक दूसरे को दूसरे जहन्नमी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ए मुसलमानों, हमारे लिए जरूरी है जहां मस्जिद में सजदा जरूरी है, वही अपने बच्चों को सजदे वाला बनाना, सजदे वाला बनाना भी जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों हमारी हर चीज का हिसाब कल हश्र के मैदान में देना है। बात मेरी दूसरी तरफ निकल जा रही है। और सैयदना हाशिम के पास चलते हैं। सैयदना हाशिम ने कहा था, मेरे मुस्तफा का कौल तुझे नहीं मालूम है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान के अकॉर्डिंग अल्लाह की वही के मुताबिक मेरे मुस्तफा ने शराब को हराम करार दिया है। हाँ मुसलमानों, वो मुसलमान था जो शराब बैठ के पी रहा था। उसने कहा जाइए, आप बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, आप लोगों का काम, मौलवियों का काम ही है, जब देखो कुरान, जब देखो इस्लाम, जब देखो हदीस। ए मुसलमानों, इस बात पर हमें फक्र है, तुम डॉक्टर होकर नवजील को वसील करते रहते हो और तुम मोची होकर ये सिला वो सिला, ये टूटा वो टूटा करते रहते हो। तुम मोची होकर ये टूटे चप्पल टूटे, जूता छूटे, जूती टूटे, ये करते रहते हो। दर्जी होकर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर करते रहते हो। इंजीनियर होकर 1 फुट 2 फुट 10 फुट करते रहते हो। और हम मौलवी जब जबान खोलते हैं तो कहते हैं ये सुन्नत है, ये फर्ज है, ये बात। हमारा मुकाबला करोगे, तुम्हारी डॉक्टरी चलेगी तुम्हारी क्लिनिक में, लेकिन हमारी डिग्री दुनिया में भी चलेगी, आखिरत में भी चलेगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। दुनिया में भी चलेगी और आखिरत में। तो अपने बचपन तक काहे ऐसी डिग्री दिलवावत हो जो खाली दुनिया में चले? ऐसी डिग्री दिलवाइए ना जो दुनिया में भी चले, आखिरत में भी चले। ऐसी डिग्री दिलवाओ, लेकिन कोई नहीं दिलवाएगा। सब चाहता है फलानी कहीं बैठा हमारा बेटा हुआ इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन सबसे पहले आशिक़ रसूल बनाओ, इस्लामी तालीम उसके सीने तक पहुंचाओ। मुसलमानों, उसने कहा है हाशिम, आप लोगों की तो आदत यही है, जब किसी को कुछ भी करता हुआ देखते हो तो टोक देते, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। हे मुसलमानों, सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अपनी जगह पर बैठ गए, अपनी जगह पर बैठे थे कि मालिक ने अपनी खादमा से कहा, जा अंदर से बाजे निकाल के लेके आ, लेन के सामान निकाल के लेके आ, नाचने गाने के सामान लेके आ। ये मुसलमानों, नाचने गाने का सामान आ गया, तबला आ गया, ढोलक आ गया, सारंगी आ गया, तफा आ गया। अब वो खादमा तब बचा बचा के नाच भी रही है और सुरीली आवाज में गा भी रही है। और इधर सैयदना हाशिम के कानों में जब आवाज पहुंची है तो मुसलमानों इन्होंने मुस्तफा के रोज़े की तरफ लौ लगाई है। मुस्तफा जाने रहमत के दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया गया। मुसलमानों, इनके ख्याल में मुस्तफा का रोजा बसा हुआ है। ज़बान मुबारक से मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्यारा दुरूद निकलता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर, इधर गाना अपनी तान पर है, इधर इनका दुरूद अपनी शान के साथ इनकी ज़बान से अदा हो रहा है। कुछ देर के बाद खादिमा का गाना खत्म हो गया, नाच गाने के बाजे बंद हो गए। ये मुसलमानों, सैयदना हाशिम से उस मालिक ने कहा, सैयदना हाशिम से उस मालिक ने कहा, हाशिम, क्या आज से पहले इससे सुरीली आवाज तुमने सुनी है? क्या इससे पहले इससे बेहतर तर्ज पर तुमने बाजा सुना है? क्या इससे पहले भी आपने सुरीली आवाज सुनी है? सैयदना हाशिम का जवाब मुलाहिजा करो। ए मुसलमानों, सैयदना हाशिम ने बड़े मुतानब के साथ जवाब दिया था, ए मालिक सुन ले, ए कश्ती को अपने आप से जीनत देने वाले, जरा मेरे अल्फाज सुन ले। जो तेरी खादिमा ने गाया है उससे बेहतर कलाम मुझे मेरे पास मौजूद है, और जो अंदाज उसने अपनाया है उससे बेहतर अंदाज भी मेरे पास मौजूद है। कहा हाँ, हजरत सैयदना हाशिम ने कहा था हाँ। उस मालिक ने कहा था, हे हाशिम, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो गए तो मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूंगा, अपनी करनी से तौबा कर लूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। सैयदना हाशिम है अपनी जगह पकड़ते हैं और कहते हैं, सुन, मैं तेरी खादिमा से बेहतर कलाम पेश करने जा रहा हूँ और उससे बेहतर अंदाज में पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, ये सूरत पूरी मुझे याद तो नहीं है, पूरी सूरत तो याद नहीं है, लेकिन निशानदेही कर दे रहा हूँ कि सैयदना हाशिम ने उस गुनहगार अय्यारों मक्कारों बदकार के सामने कौन सी सूरत पढ़ी थी? एक तो जुमला
میں اس کا پیش کرتے رہا ہوں مسلمانوں، کون سی صورت ہے؟ 30ویں پارے کی ہے، سورۃ تکویر شریف ہے۔ سیدنا ہاشم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، پڑھتے رہے پوری سورت پڑھتے رہے، جب پہنچے اذا الصحف نشرت، خادم نے آگے پڑھ کر ہاں مسلمانوں سیدنا ہاشم کا قدم پکڑ لیا، کہا بس کر دو، کیا چاہتے ہو کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے اور اسی وقت میری روح نکل جائے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سمجھ میں آ گیا، اذا الصحف نشرت، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہماری ساری کرنی، ہمارا نام اعمال حشر کے میدان میں کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان سب اللہ۔ ہماری کرنی کھول کر ہمارے سامنے رکھی جائے گی۔ ہاں مسلمانوں کمرے میں کیا کرتے رہے ہو؟ 1 سال کے تھے کیا کیا، 2 سال کے تھے کیا کیا، 3 سال کے تھے کیا کیا، 4 سال کے تھے کیا کیا، 5 سال کے تھے کیا کیا، 12 سال تک چھوٹ گئے۔ 13 سال میں کیا کیا، 14 سال میں کیا کیا، 25 سال میں کیا کیا، 50 سال میں کیا کیا، 70 والے سال میں آپ نے کیا کیا؟ کس سال میں، کون سے مہینے میں، کون سے ہفتے میں، کون سے ڈیٹ میں، کون سی تاریخ میں آپ نے کیا کیا کیا، سب یہاں پر موجود ہے۔ کل حشر کے میدان میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے میرے بندے جو دنیا میں تو ذرہ برابر بھلائی کر کے آیا اسے بھی دیکھ لے، اور جو ذرہ برابر برائی کر کے آیا اسے بھی دیکھ لے۔ حق ہے بے شک سبحان اللہ۔ دنیا میں کر کے جا رہے ہیں سب ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ اپنے کمروا میں بیٹھ کے آپ جو گڑ کھلاتے ہیں اسلام کو نا، تگڑم بازی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا یہاں تو بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کے دعا کے لیے کسی کو آرام پہنچانے کی تیاری کرتے ہیں تو ادھر کا قلم حرکت میں آتا ہے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کی تیاری کرتے ہیں نا تو ادھر کا قلم حرکت میں آتا ہے۔ یہاں سب لکھا جاتا ہے، بگیم کیا کیو، کھتاڑیم کا کیو، کمروم کیا کیو، سنیمو ہرون کا کیو، بزریم کا کیو، ملون کا کیو، سب لکھا ہے یہاں پہ، سب لکھا ہے، سب کچھ چھوٹا نہیں ہے مسلمانوں، اور سب کل حشر کے میدان میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آخری بات مسلمانوں کہ اے لوگوں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہوگے نا مسلمانوں تو جانتے ہو تمہارا فائدہ کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے ساتھ جو رہتا ہے اس کو کمپاؤنڈر کہتے ہیں، کمپاؤنڈر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ میں رہتے رہتے وہ کمپاؤنڈر پھر نوالجین کروسین کے بارے میں جان جاتا ہے، بخار میں کون سی دوا ہے، سردی میں کون سی دوا ہے، پیٹ درد میں کون سی دوا ہے، سینہ درد میں کون سی دوا ہے، بدن درد میں کون سی دوا ہے۔ وہ کمپاؤنڈر بھی، جبکہ وہ ڈاکٹری نہیں پڑھا، صرف ڈاکٹر کا ساتھ پکڑا مسلمانوں تو وہ بھی جان گیا کہ اس مرض میں یہ دوا لگتی ہے، یعنی صحبت کا اثر اس پر ظاہر ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتا کے ساتھ میں رہنے والا ایمانی بےمانی چوری چماری سیکھ لیتا ہے، ان کو پھنسانے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا ایک دم بہترین فن ان کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ جو لیڈروں کا ساتھ پکڑتے ہیں، سیاستدانوں کا ساتھ پکڑتے ہیں، یاروں مکاری کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھر جاتی ہے۔ لہذا گزارش ہے سب کا ساتھ پکڑ لینا، کبھی سیاستدان کا ساتھ نہیں پکڑنا، کسی لیڈر کا ساتھ نہیں پکڑنا، ورنہ تو تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں، ہاں مسلمانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی مولوی کے ساتھ میں رہتا ہے تو اس کو بھی چند مسائل آ ہی جاتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے یہ قرآن میں یا حدیث سے ثابت ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سیدنا غوث کون ہے، خواجہ معین الدین کون ہے، اس کو معلوم ہے کہ سید کون ہے اور غیر سید کون ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حلال و حرام و تمیز کس طریقے سے کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے مسلمانوں تو وہ خود جنت میں جائے گا، آپ کو بھی جنت میں لے کے چلا جائے گا، وہ خود جنت میں جائے گا۔ آپ کہو کہ کیسے؟ آخری بات میں نے کہی نا، اسی کو سمجھا کے ختم میری گفتگو، وہ خود جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں، آپ کہیں ادھر ادھر سفر کرتے ہیں نا، تو کبھی بائک کی ہینڈل آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی آپ ہی ڈرائیور ہوتے ہیں اور آپ ہی مسافر ہوتے ہیں، اپنے ساتھ میں کسی کو رکھ لیتے ہیں، ہم سفر بنا لیتے ہیں۔ لیکن حال یہ ہو کہ اگر جو ہمارا ہم سفر وہی راستے کا جاننے والا ہو
تو جب ہم گاڑی چلائیں گے تو بار بار پوچھو کہ یہاں سے مڑو. ابھی یہاں میں آ رہا تھا راستہ مجھے یہاں کا معلوم ہے کتنا بھی نہیں معلوم کیونکہ میں نے رودھولی شریف سمجھا تھا وہ. ہاں رودھولی شریف سمجھا تھا. تو میں نے نور بھائی کے پاس واٹس ایپ کیا کہ نور بھائی آپ وہاں پہنچنے کے بعد لوکیشن سینڈ کر دیں. انہوں نے لوکیشن سیٹ کیا تو آیا ہوں جب تک لوکیشن جب تک یہاں مدرسے کو کھڑا نہیں ہو گیا نا اسی مدرسے کی گیٹ پہ لوکیشن بھیجا تھا. تو میں موبائل پہ میری نظر جمی رہی اور میں ڈرائیور کو بتاتا رہا یہاں سے مڑنا ہے یہاں سے مڑنا ہے یہاں سے مڑنا ہے 400 میٹر بچا 300 میٹر میٹر بتاتا 300 میٹر بچا 200 میٹر بچا بتاتا رہتا. لیکن مسلمانوں اگر ڈرائیور پہلے یہاں آیا ہوتا اس راستے کو اس نے طے کیا ہوتا تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت مختصر میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں یہاں کے آنے کے لیے جو راستہ مڑا ہوتا وہ فوراً گاڑی موڑ دیتا فوراً گاڑی وہ موڑ دیتا اور آرام سے یہاں لا کے پہنچا دیتا. تو بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھو مسلمانوں یہ جو سچے ہیں نا انہوں نے شریعت کے راستے طے کیا مدرسے سے چلے ہیں مدرسے سے چل کے طالب علم کو دارالعلوم کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اتنا اور ہم مسلمانوں حلال و حرام کی نئے منزلوں کو طے کرتے ہوئے عالموں کی تحریر کو پار کرتے ہوئے معرفت و حقیقت کی تحریر پر پہنچ کر یہ رب کا قرب آتا بے شک بہت سارے راستے سے واقف ہے. تو اگر ہم ان کا ساتھ پکڑ لیں مسلمانوں تو یہ جائیں گے یہاں سے اٹھیں گے مسلمانوں تو یہ ہمیں پہنچائیں گے خواجہ کی دہلیز تک. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں آئے گی ادھر ادھر بولنے کی بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی خواجہ کی دہلیز پر پہنچ جائیں گے کبھی غوث کی دہلیز پر پہنچ جائیں گے. ہاں مسلمانوں اور غوث جب ہمیں اپنے ساتھ میں لے کے چلیں گے کیونکہ غوث کا پورا راستہ دیکھا ہوا ہے. غوث ہمیں مدینہ تک پہنچائے گا اور مصطفیٰ جب مدینے سے ہمیں لے کے چلیں گے انہی کا تو پورا راستہ دیا ہوا مدینے سے مصطفیٰ ہمیں لے کے چلیں گے تو کبھی ہمیں قرب خدا میں پہنچائیں گے کبھی مصطفیٰ ہمیں جنت الفردوس میں پہنچائیں گے کیونکہ ہماری آخری منزل وہی ہے. تو اسی لیے ہمیں سچوں کا ساتھ پکڑنا ہے. سچوں کے ساتھ پکڑو گے مسلمانوں یہاں بھی کامیاب رہو گے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ مسلمانوں مذہب اسلام قانون اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کرو. یقیناً تمہاری زندگی سنور جائے گی. یقیناً تمہارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. یقیناً تم سربلند ہو جاؤ گے. یقیناً تمہیں کھویا ہوا وقار پھر سے مل جائے گا. لیکن اگر تم نے مذہب اسلام کو نہیں اپنایا تو آج جتنے پست ہو کل اس سے بھی زیادہ پست نظر آؤ گے اور کل اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. تو ضروری ہے اسلام کے قوانین کو جاننا سننا سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لانا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے حضرت علامہ مولانا کامران اظہری صاحب قبلہ نے جس محبت کے ساتھ اس محفل محبت کا انعقاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ اور مجلس محبت میں آنے والے تمام حضرات کو مولا بارین کی نعمتوں سے سعادتوں سے اپنی برکتوں سے اپنی عنایتوں سے اپنی نوازشوں سے اپنے کرم سے اپنی بخشش سے اور اپنی حفاظت سے سب کو بالا مال فرما. اسلام اور مسلمانوں کا دونوں جہان میں بول بالا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مصطفیٰ